فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جو گھروں میں سیرت کی بوتلیں ہوتی ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے شیک ویل بفور یو، استعمال سے پہلے اسے اچھی طرح ہلا لو، ہلا لینے سے اس کی افادیت بڑھ جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عام سنت وبال کا یہی ہے کہ جب کسی بندے کو انعام سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو آزماتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ، وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا۔ تو یہ منصب امامت جو ملا اس سے پہلے ان پر آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو فرمایا کہ میرے خلیل میرے کعبہ کو تعمیر کر۔ کعبہ پہلے سے تھا مگر حالات کی وجہ سے عمارت گر گئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ عمارت کھڑی کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ان کی امداد کی۔ اب ایک عام دستور ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے پھر اس کو اجرت ملتی۔ جب خلیل اللہ نے بیت اللہ کو مکمل کر لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے خلیل آپ نے میرا گھر بنا لیا، اب آپ مجھ سے مانگو کیا مانگو۔ جو بھی ابراہیم خلیل اللہ تھے، یا اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں دنیا کا فضل و منال نہیں مانگتا، تو میرے خلیل کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے عبادت خانہ بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیے، میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، پڑھانے والے کو بھیج دیے، اے اللہ اپنے حبیب کو بھیج دیے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ایسی دعا مانگی کہ اللہ ایسی نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی صرف ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خدائی میں یکتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی میں یکتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا قبولیت پر کے دنیا میں آیا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے دنیا میں آنا تھا تو آپ کے 3 اقربا پر آزمائشیں آئیں۔ ایک آپ کے دادا، ان کا نام تھا عبد المطلب، اصل میں ان کا نام تھا شیبہ۔ یہ بچہ جب بچپن میں پیدا ہوا تھا تو اس کے سر کی بالوں کی ایک لٹ سفید تھی، تو جیسے پیار میں بچے کو بڈھا کہہ دیتے ہیں نا، اس کا نام شیبہ پڑ گیا۔ مگر یہ بچہ بچپن میں یتیم ہو گیا۔ اس کی والدہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی، وہ اپنے بیٹے آ گئی۔ بیٹے والوں کی اقتصادی حالت کی بھی اچھی نہیں تھی، غربت تھی، تو یہ بچہ اپنی والدہ کے ساتھ غربت کے ماحول میں پل رہا تھا۔ ایک دفعہ یہ اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا تھا۔
مکہ سے آنے والے ایک بندے نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، وہ تیر جب پھینکتا ہے تو تیر بالکل نشانے پہ لگتا ہے، اور وہ بڑے رنگ میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے یہ بات چلتی ہے کہ میرا تیر نشانے پہ لگے، میں اس خاندان کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے دوسرے کو پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ قریش خاندان کا ہے، یتیم بچہ ہے، اپنی والدہ کے ساتھ غربت کی زندگی گزارا۔ یہ مکہ کا بندہ جب مکہ مکرمہ واپس آ گیا تو یہ مطلب کا دوست تھا، اس نے اپنے دوست کو آر دیا کہ تو بھی پہچان ہے، اپنے بھتیجے کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے، ایک بھتیجے کو نہیں پال سکتے۔ چنانچہ مطلب نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو لے نہیں آؤں گا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مدینہ طیبہ آئے اور بچے کی والدہ سے کہا کہ بیٹا تو تمہارا ہی ہے، اگر ہمارے حوالے کر دو تو ہمارے ماحول میں یہ پلے گا، اس کی پرورش اچھی ہوگی، اس کی جو چھپی صلاحیتیں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، اور یہ بچہ ایک بڑا انسان بن جائے گا۔ ماں نے اپنے رشتے داروں سے مشورہ کیا اور بالآخر انہوں نے شیبہ ہی کے سپرد کر دیا کہ بیٹا تم جانا چاہو تو اجازت ہے، یہاں رہنا چاہو تو رہو۔ شیبہ نے بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا کہ قریش بڑا خاندان ہے، وہاں کے لوگوں کے پاس سرداری ہے، میں اس ماحول میں پلوں گا اور میری شخصیت کے اندر اچھی صلاحیتیں نمایاں ہوں۔ چنانچہ شیبہ نے بھی کہا امی مجھے جانے دیں۔ چنانچہ مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ ایک سواری میں اپنے مطلب بیٹھے تھے، پیچھے وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ عربوں میں اس زمانے میں چھوٹے لڑکوں کو غلام کے طور پر لایا جاتا تھا گھر کے کام کاج کے لیے۔ ایک بندے نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے لڑکے کو بٹھا کے لا، تو اس نے کہہ دیا یہ مطلب کا غلام ہے، عبد المطلب ہے۔ حالانکہ وہ مطلب کے غلام تو نہیں تھے، اس کے جو بھتیجے تھے، لیکن یہاں سے ان کا نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب پڑ گیا۔ اس بچے کے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں۔ چنانچہ جب مختلف قبائل کے مقدمات آتے، مسائل آتے، تو اس بچے کی رائے ہمیشہ بہت ہی اعلیٰ ہوتی، تھوڑے ہی وقت میں اپنے جتنے کزنز تھے ان سب میں سے یہ نمایاں ہو، اور ہر بندے نے سوچنا شروع کر دیا کہ عبد المطلب تو بہت ہی سمجھدار ہے، اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں، اور اس کو قبیلے کا بڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ قبیلے والوں نے مل کے عبد المطلب کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا۔ یوں عبد المطلب قریش کے سربراہ بنا۔ اب سربراہ بن کر عبد المطلب کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ میں قوم کا بڑا بنا ہوں تو مجھے ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اس وقت ایک بڑا مسئلہ تھا پانی کی دستیابی، بیت اللہ کے قریب پانی نہیں تھا، چنانچہ لوگ دور دور چشموں سے پانی بھر کے لاتے تھے، اور ایک ایک قطرہ پانی بہت قیمتی ہوتا تھا۔ تو عبد المطلب سمجھ گئے کہ قوم کی ضرورت ہے، ان کو پینے کو پانی چاہیے، ان کو جینے کو پانی چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عبد المطلب نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ کسی زمانے میں بیت اللہ کے قریب ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا، اور اس کا پانی لوگ استعمال کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کنواں بند ہو گیا، پانی ختم۔
چنانچہ عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ میں اس کنویں کو تلاش کروں۔ عبد المطلب نوجوان تھا، اس نے ایک کدال بنوایا اور بیت اللہ کے قریب جہاں اس کو اندازہ ہوتا کہ یہاں کنواں ہوگا وہاں اس نے پتھروں کو توڑنا شروع کر دیا، چٹانوں کو توڑنا زمین کو کھودتا نظر آتا، کوئی اس کو کریزی کہتا، کوئی پاگل کہتا، مگر عبد المطلب نے کسی کی نہیں سنی۔ یہ دھن کا پکا تھا، لگا رہا عبد المطلب کو بھی مایوسی ہونے لگی۔ میں نے اتنی جگہ ڈھونڈی ہے کہیں نہیں ملی، تو عبد المطلب نے نظر مانگی کہ یا اللہ میرے 12 بیٹے ہیں، اگر مجھے وہ پانی کا کنواں مل جائے تو میں نظر مانتا ہوں کہ میں ایک بیٹے کو تیرے نام پہ قربان کروں۔ اللہ کی شان، کچھ دنوں کے بعد عبد المطلب نے چٹان کو توڑا اور پانی کا کنواں نیچے سے برآمد ہو گیا۔ اب پانی کا مل جانا ایک بریک تھرو تھا، پورے مکہ کے لوگ عبد المطلب کے احسان مند تھے کہ عبد المطلب نے تو ہماری زندگی آسان کر دی۔ اب وہ صرف قریش کا بیان نہیں تھا بلکہ پورے مکہ مکرمہ شہر کا بیان۔ چنانچہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عبد المطلب کی خدمات کا صلہ اس پر یہ دینا چاہیے کہ بیت اللہ کو چابی اس کے حوالے کر دینی چاہیے۔ یوں عبد المطلب جو تھے وہ والی بیت اللہ بھی بن گئے۔ قریش کے تو بڑے تھے ہی صحیح، اب ان کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی بھی آ گئی۔ ایک اور شرط تھا جو عبد المطلب کو ملا، تاہم ان کی زندگی میں پریشانیاں بہت تھیں۔ بچپن میں یتیم ہو جانا، پھر غربت کے ماحول میں پلنا، پھر تنہا اکیلا مکہ سے مدینہ سے مکہ آنا، ان کے اوپر بہت مشکل حالات تھے۔ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو ایک آزمائش تو نبی علیہ السلام کے دادا پر آئی، عبد المطلب پر، اور دوسری آزمائش نبی علیہ السلام کے والد گرامی، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کا نام کسی نہ کسی بت کے نام پہ تھا۔ ایک ہی بیٹا ایسا تھا جس کا نام اللہ کے نام پہ تھا، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ چنانچہ عبد المطلب نے سوچا کہ اللہ نے میری نظر پوری کر دی، اب مجھے بچوں میں سے ایک بچے کو قربان کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے 12 بچوں کو بلایا اور ان کے نام کاغذ پر لکھے اور پورا ڈالا کہ کس کو قربان کیا جائے۔ نام عبداللہ کا نکلا۔ عبداللہ سب بھائیوں میں زیادہ خوبصورت تھے اور زیادہ ہونہار تھے۔ اب جس سے بھی سنا وہ حیران ہوتا تھا کہ کیا عبد المطلب اتنے خوبصورت نوجوان بچے کو ذبح کر دے گا، مگر عبد المطلب اپنی دھن کو پکا۔ ایک دن سے فیصلہ کیا کہ آج میں نے عبداللہ کو ذبح کرنا ہے اللہ کے نام۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندے نے مشورہ دیا کہ عبد المطلب عبداللہ کے بجائے دودھ قربان کر دیں۔ وہ کیسے؟ کہ کوڑا ڈالو، عبداللہ کو قربان کرو یا 10 اونٹوں کو۔ نام عبداللہ کا نکلا۔ عبداللہ کو قربان کرو یا 20 اونٹ۔ نام عبداللہ کا نکلا۔ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے جب نیت کی کہ عبداللہ کو قربان کریں یا 100 اونٹوں کو قربان کریں تو نام اونٹوں کا نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور عبداللہ کو اللہ نے سلامت رکھا۔ تو دوسری مشکل جو تھی آزمائش وہ حضرت عبداللہ پر آئی جو نبی اسلام کے والد گرامی تھے۔
آپ خود اندازہ لگائیں نا، ایک بچے کو باپ بلایا کہ جی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنا ڈر کتنا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حکم آپ ذبیحین کے بیٹے کیسے؟ فرمایا ایک اسماعیل ذبیح اللہ میرے اجداد میں سے تھے اور ایک میرے والد حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور تیسری آزمائش نبی اسلام کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ پر ہے۔ حضرت عبداللہ کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا تھا، چنانچہ جب ان کی عمر 18 سال ہوئی تو والد نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں۔ مکہ مکرمہ میں ان کو کوئی رشتہ پسند نہیں آیا تو وہ مدینہ طیبہ آئے۔ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ، ان کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آمنہ۔ وہ بہت خوبصورت بھی تھی، تحمل مزاج بھی تھی اور اچھے اخلاق کی مالک بھی تھی۔ ہر بندے نے اس کی تعریف کی کہ بڑی اچھی بچی ہے، بڑی اچھی بچی ہے۔ چنانچہ جب عبد المطلب نے بچی کو دیکھا تو انہوں نے رشتے کو پسند کیا۔ جب لڑکی والوں کو رشتہ ڈالا گیا تو لڑکی والے خوش ہو گئے کہ قریش سردار قبیلہ ہے، ان کے خاندان کا ایک نوجوان جو اتنا خوبصورت ہے وہ ہماری بیٹی کے لیے رشتے کے طور پہ ہے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد حضرت عبداللہ اپنی بی بی آمنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آ۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جتنا وقت ہمیں اکٹھا رہنے کا ملے اتنا بہتر ہے۔ ابھی چند مہینے شادی کو گزرے تھے کہ مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ تجارتی مقاصد کے لیے شام جانے لگا۔ آج کل کے ملکوں کا سفر چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ سفر 6 مہینے 1 سال کا ہوتا تھا۔ تو قافلے نے جانے کی تیاری کی تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ بیٹا اگر قافلے میں تم بھی شریک ہو جاؤ تو تمہیں کچھ پیسے کی بچت ہو جائے گی، زندگی اچھی آسانی سے گزار سکو گے۔ تو حضرت عبداللہ نے اپنے والد کے مشورے سے سفر پہ جانے کی تیاری کر لی۔ اب یہ ان کے دل میں بڑا بوجھ تھا، اندر سے وہ غمزدہ تھے کہ مجھے کچھ مہینے کے لیے اپنی بیوی سے جدا ہونا پڑے۔ بہرحال ایک دن آیا جب قافلہ جانے لگا، حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی کو سلام کیا اور جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کے چہرے پہ نا افسردگی ہے۔ تو پوچھا آمنہ تم اداس نظر آتی ہو؟ کہنے لگی ہاں آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور مجھے 6 مہینے 8 مہینے آپ کے بغیر رہنا پڑے گا۔ تو حضرت عبداللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ فکر نہ کرو میں جلدی واپس آ جاؤں گا، اچھا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جس دن ہمارا قافلہ واپس آیا میں آپ کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور آمنہ آپ نے دروازہ کھولنا ہے، میں دروازہ کھولوں تو آپ کا چہرہ دیکھوں۔ تو بیوی نے وعدہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ سفر پر چلے گئے۔ اب 6 مہینے کا یہ سفر تھا، 2 مہینے جانے میں لگتے تھے، 2 مہینے آنے میں، اور سامان بیچنے میں 2 مہینے لگ جاتے تھے۔ جب قافلے کے واپس آنے کی خبر پہنچی تو مکہ مکرمہ کے گھروں میں خوشیاں آ گئی، بچے خوش تھے، ابو آ رہے ہیں، بیویاں خوش تھی کہ ہمارے خاوند آ رہے ہیں۔ چنانچہ بی بی آمنہ بھی بہت خوش تھی۔ چنانچہ جس دن قافلے نے آنا تھا
انہوں نے اچھے کپڑے پہنے اور وہ اپنے خامد کے استقبال کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک خود دروازے کے قریب انتظار میں بیٹھی رہی کہ میرے خامد کب آئیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور میں وعدہ پورا کروں گی، دروازہ کھولوں گی۔ حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ انہوں نے گھر کے دوسرے مردوں کو بتایا۔ جب مردوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ قافلے کے تو سب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، پیچھے کوئی باقی نہیں۔ تو پوچھا کہ حضرت عبداللہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جناب جب واپسی سفر تھا شام سے مدینہ تو ان کو بخار ہو گیا تھا اور بہت ویکنس ہو گئی تھی۔ جب وہ مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے تو سسرال والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا عبداللہ کی اس حالت میں سفر کرنا ٹھیک نہیں، یہاں رک جاؤ، ہم آپ کا علاج معالجہ کرواتے ہیں، صحت مند ہو جائیں گے تو ہم آپ کو پہنچا دیں گے مکہ مکرمہ۔ تو حضرت عبداللہ تو مدینہ میں ہے، چنانچہ قبیلے کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے کہ ہم حضرت عبداللہ کو لے کے واپس مکہ آتے ہیں، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عبداللہ کا آخری وقت آ گیا اور ان کی مدینہ میں وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، بیوی آمنہ کی عمر 16 سال تھی اور ان کو امید لگے ہوئے بچے کی 7 مہینے گزر چکے تھے۔ گویا بچے کی پیدائش سے 3 مہینے پہلے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب بی بی آمنہ کو کتنا بڑا صدمہ ہوا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ 16 سال کی جوان لڑکی ہو، حاملہ ہو اور خامد سر سے جدا ہو جائے تو اس عورت کی زندگی میں تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو بی بی آمنہ کو بھی یہ آزمائش سہنی پڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں صبر کے ساتھ رہی، وہ کہ میں حاملہ تھی مگر مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، جیسے حاملہ عورتوں کو کہہ آتی ہے، مجھے کوئی ایسی نشانی نہیں ہوتی تھی، نہ بچے کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی تھی۔ البتہ میں 3 نشانیاں دیکھتی تھی۔ پہلی نشانی کہ جب بھی میں دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتی کام کاج کے لیے تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے سر کے اوپر سایہ کر دیا کرتا تھا۔ میں دھوپ میں نہیں چلتی تھی، ہمیشہ سائے میں رہتی تھی۔ دوسری نشانی کہ جب میں درختوں کے قریب سے گزرنے لگتی تھی نا تو درختوں کی ٹہنیاں مل کر جھک جاتی تھی، جیسے جھک کے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ تو میں حیران ہوتی تھی کہ میں یہ تبدیلی کیوں دیکھ رہی ہوں۔ اور تیسری نشانی کہ جب میں زمزم کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آتی تو کنویں کا پانی جو 10-20 فٹ نیچے ہوتا تھا وہ اوپر ہو کر 1-2 فٹ رہ جاتا تھا اور میں ڈول نیچے سے کھینچنے کی بجائے اوپر سے پانی بھر لیا کرتی۔ مکہ مکرمہ کی لڑکیاں مجھے زبردستی پکڑ کے کھڑا کرتی، آمنہ تم چلی جاؤ گی تو پانی نیچے چلا جائے گا، ادھر ہی کھڑی رہو، موجود رہو تاکہ ہم بھی آسانی سے پانی بھر لیں۔ چنانچہ کو فرماتی ہے کہ یہ 3 نشانیاں میں اپنی زندگی میں دیکھتی تھی تو میں محسوس کرتی تھی کہ ہو سکتا ہے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بابرکت بچہ ہو اور اس کی برکات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ پھر ایک ایسا بھی دن آیا کہ جب بی بی آمنہ کے پاس رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اندھیرا تھا گھر میں، اور اندھیرے میں بچے کی ولادت ہوئی جس کا والد دنیا سے رخصت ہو چکا۔ چنانچہ اس رات کسریٰ کے محل کے 14 پنجرے بھی گر گئے۔ فارس کا جو آتش کلا تھا اس کی آگ 1000 سال کے بعد بجھ گئی۔ دریائے سارا کا پانی خشک ہو گیا۔ کسریٰ نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ
گھوڑوں کو دھکیل کے جزیرہ عرب سے نکال رہے ہیں، تو اس نے اپنے خواب کی تعبیر دینے والوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو خواب کی تعبیر دینے والوں نے کہا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے بعد تمہاری بادشاہت 14 نسل تک چلے گی، پھر ختم ہو جائے گی۔ تو کسرا مطمئن ہو گیا، 14 نسلیں تو بڑا وقت ہوتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد جو جانشین تھے وہ یہ کے بعد دیگرے مرنے لگے، اور حضرت عمر لانو کے زمانے میں 14 نسلیں پوری ہو گئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو کسرا بادشاہ کے وطن کا فاتح بنا دیا۔ جو آگ بجھ گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ لوگوں، شرک کی آگ بجھ گئی، اب توحید کی بہار دنیا میں آئے گی، اور توحید کا پیغام پہنچانے والا دنیا میں آ گیا۔ آسمان کے اوپر ایک سرخ ستارہ چمکا، تورات اور انجیل میں یہ نشانی تھی۔ یہودی جانتے تھے کہ جب سرخ ستارہ چمکے گا تو نبی آخر الزمان اس وقت پیدا ہوں گے۔ چنانچہ سرخ ستارہ چمکا تو یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، بھئی دیکھو کس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ پتہ چلا کہ مدینہ میں بہت ساری عورتیں حاملہ ہیں، مگر بچے کی پیدائش میں ابھی 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، بڑا ٹائم پڑا ہے، قریب الولادت کوئی بچہ نہیں ہے۔ پھر ان کا کہ اچھا مکہ مکرمہ میں پتہ کرو۔ جب مکہ مکرمہ میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ بی بی آمنہ جو تھی ان کے آخری مہینے تھے اور بچے کی ولادت بالکل قریب تھی۔ تو یہودیوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہونے والا بچہ بنو اسماعیل سے ہے، اور وہ لوگ بنو اسحاق سے تھے، تو ان کو پہلے سے ہی حسد ہو گیا نبی اسلام سے کہ یہ بنو اسماعیل سے کیوں ہے، سرداری ان کے خاندان میں کیوں چلی گئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ شاعر نے لکھا، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا۔ کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس دھوپ فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے بعد جس کی شان رحمت کے۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے محبوب جو رحمت للعالمین تھے وہ اس دنیا میں ولادت پائے، تو آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ دنیا کو ایک ایسی نعمت ملی کہ جس جیسی دوسری نعمت اللہ کے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا تشریف لانا ساری انسانیت کے لیے رحمت کا باعث۔ چنانچہ بچہ پیدا ہوا، عبد المطلب بہت خوش ہوئے، انہوں نے بچے کو اٹھایا اور بیت اللہ لے کر گئے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کو بیت اللہ لے جاتے تھے تاکہ برکت کا حصول ہو جائے۔ مگر عبد المطلب نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنی برکات دی ہیں کہ جس برکات پہ دنیا حیران۔ جب واپس لے کے آئے تو بی بی آمنہ نے پوچھا، آپ کے بچے کا کوئی نام سوچا؟ عبد المطلب نے کہا، میں نے 2 نام سوچے ہیں،
ایک اس کا نام محمد اور دوسرا اس کا نام احمد. یہ دونوں نام انوکھے تھے، پہلے نہیں رکھے گئے تھے. محمد کا مطلب وہ ہستی جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ انسانیت میں کسی اور کی اتنی تعریف ہو ہی نہ. اور یہ بات بالکل فٹ آتی ہے نبی السلام پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اللہ نے کی، اللہ کی مخلوق نے کی، ایمان والوں نے کی، کافروں نے کی، اشعار لکھے، کتابیں لکھی. کافر ہو کے بھی نبی علیہ السلام کی تعریفیں کی. اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا. اور دوسرا نام احمد. احمد کا مطلب وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد بیان کرے کہ اتنی حمد کسی اور نے بیان نہ کی ہوگی. اور یہ نام بھی نبی علیہ السلام سے بالکل فٹ آتا ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کی کہ ایسی حمد کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے اور میں وہاں پر سجدے میں چلا جاؤں گا، اور سجدے میں جا کر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کر سکے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد اور آخرت میں آپ کا نام احمد. چنانچہ بی بی آمنہ بڑی خوش ہو گئی. اب مکہ مکرمہ میں ایک عادت تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی پرورش کے لیے اس کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا. اس کی 2-3 وجوہات تھی. ایک تو مکہ مکرمہ آنے جانے والوں کے لیے تجارتی نقطہ تھا. قافلے آتے تھے جاتے تھے اور کئی مرتبہ قافلوں کے ساتھ کچھ وبائی امراض بھی آ جاتی تھی اور چھوٹے بچے ان امراض سے جلدی متاثر ہوتے ہیں تو بچے جلدی مر جاتے تھے. تو ماں باپ چاہتے تھے کہ ہم اپنے بچے کو دیہات کے پرفضا مقام پر بھیج دیں تاکہ بچہ صحت مند ہو. اور دوسرا یہ کہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے جو عربی زبان بولی جاتی تھی اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہونے لگ گئے تھے. جیسے پنجابی زبان میں ہم انگریزی کے الفاظ بولتے ہیں. ہمارے شہر میں جی بڑی روڈیں بن رہی ہیں. اب یہ روڈوں کا لفظ کوئی اردو کا لفظ تو نہیں ہے، انگریزی کا لفظ ہے مگر استعمال کر لیتے ہیں اردو پنجابی میں. تو عرب اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہماری زبان خالص رہے. دیہاتوں میں خالص عربی بولی جاتی تھی تو وہ بچے کو بھیجتے تھے کہ بچہ دیہات میں رہ کر پرورش پائے گا اور خالص عربی زبان سیکھے گا اور پھر تھوڑا بڑا ہو گیا تو پھر ماں باپ کے پاس واپس آ جائے گا. چنانچہ بنو سعد طویل ہے طائف کے قریب، اس کی 10 عورتوں نے پروگرام بنایا کہ ہم مکہ مکرمہ جاتی ہیں اور جا کے اپنی گود میں بچے لے کے آتی ہیں، ہم پالیں گی اور جب واپس کریں گی تو ہمیں اس پر اجرت ملے گی اور ہمارا گزارا اچھا ہو جائے گا. وہ جو 10 عورتیں تھیں ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. اس کے اور اس کے خاوند کے پاس ایک سواری تھی مگر وہ بہت کمزور بیمار تھی. چنانچہ 9 عورتیں آگے نکل جاتی، حلیمہ اور اس کا خاوند پیچھے رہ جاتے. تو عورتوں کو رک رک کر انتظار کرنا پڑتا. 2-4 دفعہ تو انہوں نے انتظار کر لیا. پھر انہوں نے بات کی کہ حلیمہ اگر آپ کی سواری کمزور ہے تو ہمارا سفر کیوں کھوٹا ہو، ہمیں اجازت دو، ہم مکہ مکرمہ جاتی ہیں اور جا کے بچے لے آتی ہیں، جب آپ پہنچ جاؤ گی تو آپ لے لینا. چنانچہ حلیمہ کے خاوند نے اجازت دی اور 9 عورتیں جو تھی وہ مکہ مکرمہ پہنچی اور جتنے امیر زادے تھے انہوں نے اپنی گود میں لے لیے. کئی عورتیں آئیں بی بی آمنہ کے پاس.
جب وہ سنتی کہ بچے کا والد فوت ہو چکا، وہ کہتی کہ ہم بچے کی پرورش بھی کریں گے تو ہمیں تو اجرت دینے والا، انعام دینے والا ہے ہی نہیں کوئی، تو ہم کیوں پرورش کریں؟ وہ واپس چلی جاتی۔ ان کے واپس چلے جانے سے بی بی آمنہ کو دکھ ہوتا، وہ دل میں سوچتی کاش میرا خامد زندہ ہوتا تو آج میرے بچے کو یہ عورتیں اپنی گود میں لے کے چلی جاتی، میرا خامد میرے بچے کے لیے کھلونے لاتا، انگلی پکڑ کے میرے بچے کو بازار کی سیر کرواتا۔ بی بی آمنہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کی منشا یہ تھی، آمنہ اس کا والد نہیں ہے جو اس کے لیے کھلونا لائے، مگر تو مطمئن رہے میں آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا۔ بی بی آمنہ اس کا باپ نہیں جو اس کو پکڑ کے بازار کی سیر کروائے، میں اس بچے کو عرش پہ بلا کے اپنی جنتوں کی سیر کروا دوں گا۔ چنانچہ 9 عورتیں بچوں کو لے کے واپس چل پڑی۔ جب حلیمہ پہنچی تو حلیمہ کو پتہ چلا کہ ایک ہی گھر ہے جس میں بچہ ہے مگر بچہ یتیم ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں آئی اور میرے دل میں بھی یہ بات آئی تو صحیح کہ ہمیں ملے گا کیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں بچے کو دیکھو تو صحیح، بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک پتلا کپڑا مل کا ڈالا گیا تھا مکھیوں سے بچاؤ کے لیے۔ وہ کہتی ہے جیسے میں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو بچے نے آنکھیں کھولی اور وہ بچہ مسکرایا۔ بچے کی مسکراہٹ ایسی پیاری تھی کہ میں اپنا دل دے بیٹھی اور میں نے فیصلہ کیا ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، مجھے اس بچے کی مسکراہٹ ہے تو ملے گی، تو میں نے بچے کو اٹھانے کی تیاری کر لی۔ اب بی بی آمنہ بھی بات کھڑی تھی۔ حلیمہ نے کہا کہ آمنہ میں دیہات کی رہنے والی ہوں، میں نے ایسا خوبصورت بچہ کبھی دیہات میں نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ نے کہا حلیمہ میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں ایسا بچہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تھے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں ملکوں کا سفر کرنے والا ہوں اور میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت جبریل علیہ السلام ہوتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کے اپنے کمنٹس دے دیں تو جبریل علیہ السلام فرماتے حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، آمنہ تو نے شہر میں ایسا بچہ نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، اور میں جبرائیل کہتا ہوں میں نے پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ یا اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں تو امکان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تو نے شہر میں ایسا بچہ نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور جبرائیل تو نے پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور میں پروردگار کہتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری کائنات میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اے چہرہ زیبائے تو رشتے بتانے آزری، ہر چند وسط می کنم در حسن زاں بالا تری، آفاق آگر دیدم مہرے بتا ورزیدم، بسیار خوبہ دیدم اما تو چیز دیگری۔ حضرت سید نفیس شاہ صاحب فرماتے ہیں واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ اللہ نے جب بنایا اپنے محبوب کو تو دیکھ کے اس کی خوبصورتی کو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ۔ وہ محبوب کتنے خوبصورت ہوں گے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ چنانچہ اب حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار
اور آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار. تاریخ میں بہت ساری ماؤں نے اپنے بچوں کو دعائیں دے کے رخصت کیا ہے. چنانچہ بی بی حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو رخصت کیا تھا. جب اسماعیل واپس لوٹے تو ذبیح اللہ بن چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا. جب لوٹ کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن گئے تھے. شیبہ کو اس کی والدہ سلمہ نے دعاؤں کے ساتھ مدینہ سے رخصت کیا تھا. اللہ نے شیبہ کو والی بیت اللہ بنا دیا. اب بی بی آمنہ اس بچے کو اللہ کی یعنی بھروسے پہ دعائیں دے کے رخصت کر رہی ہے. اور بی بی آمنہ نہیں جانتی تھی یہ بچہ لوٹ کر آئے گا تو یہ محمد الرسول اللہ بن چکا ہوگا. چنانچہ حلیمہ بچے کو لے کے باہر آئی اور خاوند کو کہا کہ چلو. خاوند نے کہا حلیمہ بیٹھو. حلیمہ اونٹنی پر بیٹھی اور خاوند آگے بیٹھا کہ میں اونٹنی کو چلاؤں. جب خاوند آگے بیٹھتا ہے تو اونٹنی چلنے سے انکار کر دیتی ہے. جیسے ہی خاوند نیچے اترتا ہے اونٹنی چلنے کے لیے تیار. ایک دو دفعہ کی ایکسرسائز کے بعد حلیمہ نے خاوند کو کہا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں آپ کی پیٹھ ہوتی ہے اس بچے کی طرف تو سواری چلنے سے انکار کر دیتی ہے. آپ آگے بیٹھنے کی وجہ ہمارے پیچھے بیٹھے. چنانچہ ترکیب یہ بنی کہ سب کے آگے وہ بچہ ہے حلیمہ کی گود میں اور حلیمہ کے پیچھے ان کا خاوند بیٹھا. اب سواری چلنے کے لیے تیار. اب سواری نے چلنا نہیں شروع کیا, بھاگنا شروع کیا. تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. اتنا تیز چلی کہ جو عورتیں صبح کو واپس آ گئی تھی بچے لے کر ان سے بھی سواری آگے نکلنے لگی. ان عورتوں نے پوچھا حلیمہ کیا تم نے سواری تبدیل کر لی؟ حلیمہ نے جواب دیا میں نے سواری تو تبدیل نہیں کی, البتہ سواری کا سوار بدل گیا ہے. اس کی یہ برکت ہے کہ سواری تیز چل رہی ہے. حلیمہ اپنے گھر میں پہنچی. اس کے گھر میں چند بکریاں تھیں جو بوڑھیوں نے جیسے دودھ نہیں دیا کرتی تھی, مگر اس دن ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. گھر میں جتنے برتن تھے وہ سب لائے گئے اور بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ سب برتن بھر گئے. جب یہ برکت دیکھی تو حلیمہ کے خاوند نے کہا حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ, مجھے لگتا ہے کہ جس بچے کو لائی ہے یہ کوئی بڑا ہی مبارک بچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد انبیاء کو محلات میں پالا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالا, یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل میں پالا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی محل میں پال سکتے تھے, مگر اللہ نے ان کو حلیمہ کے غربت کرے ہوئے پالا, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ لوگوں جس گھر میں کچھ نہیں تھا اب اگر وہاں برکتیں آ رہی ہیں تو یہ برکتیں میرے محبوب کے آنے کی وجہ سے ہیں. چنانچہ شاعر نے ایک عجیب بات کہی حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی و جھولا جھلیندی بھی ہو سے ایک انگلی نپا کے تے ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے نیرشا دا چاندے کھلونا بھی جس کا تو اس بے مثل نو کھلیندی بھی ہو سے نوا کے دھوا کے تے سرما بھی پا کے تو تھوڑی ہلا کے ہتھیندی بھی ہو سے. عورتوں میں عادت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو نظر نہ لگ جائے تو وہ جب اس کو نہلا کے کنگھی کرتی ہیں اور آنکھ میں سرما ڈالتی ہیں تو پھر تھوڑی کے ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں ذرا ہنس کے دکھاؤ. وہ سمجھتی ہیں کہ نظر ٹوٹ جاتی ہے اور اثر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے. تو شاعر کہتا ہے نوا کے دعا کے تے سرما بھی پا کے تو تھوڑی ہلا کے ہتھیندی بھی ہوتے زمانے دی تکیاں ہواواں دے کولوں نبوت کے پھلوں لکیندی بھی ہوتے
نشونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تکتی تے رہی ہے کہ میں بھی ہوں۔ حلیمہ تو کتنی خوش قسمت ہے، اس خوبصورت چہرے کو دیکھتی تو ٹھیک رہی، کبھی کبھی محبت میں آ کے ابھی کے بوسے بھی لیتی ہوگی۔ نشونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تکتی تے رہی ہے کہ مہندی بھی ہوتے کدی نال تیرے نزاکت سونا۔ کئی مرتبہ چھوٹے بچے اپنی ماں سے روٹھ جاتے ہیں تو مائیں منت کر کے ان کو مناتی ہیں، بیٹا ماما سے روٹھا نہیں کرتے، ماما سے نہیں خفا ہوتے، ناراض ہوتے، تو وہ فرماتے ہیں کدی نال تیرے نزاکت سونا اور اس کا بھی ہوتی بنیلی بھی ہوتے۔ حلیمہ وہ خوبصورت بچہ تو اس سے کبھی روٹ جاتا ہوگا تو پھر کیسے اس کو منت سماجی ہو کے مناتی تھی۔ چنانچہ حلیمہ نے بہت محبت کے ساتھ اس بچے کو پالا۔ اللہ نے ایسی عورت کو منتخب کیا جس کا نام بھی تھا حلیمہ۔ حلیمہ کا مطلب ہوتا ہے حلم والی۔ اگر کوئی جلد باز عورت ہوتی تو بچے کو سختی کرتی یا چھوٹی سی بات کو بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی، مگر اللہ نے حلیمہ کو حلم دیا تھا، چنانچہ اس نے بڑے حلم کے ساتھ بچے کو پالا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا شیمہ۔ اس کی عمر تقریباً کوئی 15-16 سال کے قریب تھی۔ وہ نبی علیہ السلام کی رضائی بہن بنی، عمر میں بڑی تھی تو وہ بچے کو اٹھا کے اپنے ساتھ کئی مرتبہ لے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ شیمہ بکریوں کو چرانے نہیں گئی، دن کے 10-11 بج گئے تھے، تو حلیمہ نے پوچھا بیٹی آج تو نے بکریوں کو باہر نہیں نکالا چرنے کے لیے؟ شیمہ نے جواب دیا امی میں اکیلی ہوتی ہوں، بکریاں زیادہ ہیں، میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھ سے یہ اتنا مشقت برداشت نہیں ہوتی، مجھے ہیلپ چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹی میں بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، ہم بیمار ہیں، ہم تو بکریاں نہیں چرا سکتے، تم ہی اور تمہارے ذمہ ہے یہ کام۔ اس نے کہا اچھا امی میں جاتی ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ چھوٹے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجیں۔ ماں نے کہا بیٹی تو بکریاں سنبھالے گی یا بھائی کو سنبھالے گی؟ اس نے کہا امی میں ایک مرتبہ بھائی کو لے کر گئی تھی اور میں نے اس سے 3 باتیں دیکھی۔ بیٹی کیا 3 باتیں دیکھی؟ اماں ایک تو میں جہاں بھی رہی ایک بادل نے میرے اوپر سایہ کیے رکھا، مجھے سارا دن دھوپ میں نہیں چلنا پڑا، میں چھاؤں میں ہی رہی۔ اور دوسری بات کہ میں بھائی کو لے کر ایک جگہ بیٹھی تھی، ایک راہب کہیں سے گزرا، اس نے اس بچے کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر مجھے کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا یہ بھائی بڑی شخصیت بنے گا۔ جو نشانیاں تورات میں تھیں اس نے کہیں پڑھی ہوئی ہوگی، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ بچہ کوئی بڑی شخصیت بنے گا۔ امی مجھے اس بات سے بھی خوشی ہوئی کہ لوگ میرے بھائی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ امی کہ میں جب چراگاہ میں داخل ہوئی تو میں نے بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، بھائی کو لے کے ایک جگہ بیٹھ گئی، امی بکریوں نے تھوڑی دیر میں خود ہی گھاس کر لیا اور جہاں میں بیٹھی تھی وہاں آ کے وہ میرے گھر بیٹھ گئی، باقی وقت میں اور بکریاں ہم سب اس بچے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اللہ نے اپنے معصوم کو حسن جمال دیا تھا کہ جانور بھی اس حسن سے مستفید ہوتے تھے اور انسان تو پھر انسان ہے۔ چنانچہ بہن نے پھر لوری بنائی تھی بھائی کے لیے، ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، اس کو باقی رکھنا۔ جیسے عورتیں دعا دیتی ہیں نا کہ تو سلامت رہے، تو باقی رہے، تو بہن کہتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام 4 سال وہاں رہے۔ اب 4 سال کا بچہ اچھا بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اس وقت بیوی حلیمہ اس بچے کو لے کے مکہ آئی
اور اس کو اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ بی بی آمنہ بڑی خوش تھی کہ میرا بچہ صحت مند ہے، اور ان سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ میرا بچہ بہت خوبصورت ہے۔ بی بی آمنہ بچے کو دیکھتی رہتی تو بچہ بالکل اپنے باپ کی کاپی لگتا تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے، ان کا بیٹا بھی بہت خوبصورت تھا۔ 2 سال یہ بچہ اپنی والدہ کے پاس رہا۔ اس کے بعد بی بی آمنہ نے عبد المطلب سے کہا کہ مجھے اب اپنے لے گئے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو لے کے جاؤں، میرے لے والے بچے کو بھی دیکھ لیں گے اور میں بھی ہو کے آ جاؤں گی۔ چنانچہ نبی اسلام کی عمر 6 سال کی تھی، عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ بی بی آمنہ اپنی ایک قریب کو لے کر ساتھ بچے کو لے کر روانہ ہو گئی، اور وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ آئی۔ مدینہ میں جس نے بھی بچے کو دیکھا ہر ایک نے تعریف کی۔ آمنہ اتنا خوبصورت بچہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جتنا وہ لوگ بچے کی تعریفیں کرتے، آمنہ کا دل اتنا خوش ہوتا۔ چنانچہ ایک دن بی بی آمنہ اپنے بچے کو لے کر اپنے خامد کی قبر پر گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے نبی شام نے فرمایا کہ میں بچہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری والدہ وہاں جا کر کیا کہہ رہی تھی، مگر وہ جا کر قبر کے قریب کھڑی ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور میں اپنی والدہ کو روتے دیکھ کر رونے لگ گیا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اپنی والدہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ والدہ کو روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ میں بھی رو رہا تھا۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ بی بی آمنہ کیا کہہ رہی تھی۔ تخیل کہتا ہے کہ وہ اپنے خامد کو کہہ رہی تھی عبداللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس لوٹوں گا اور آپ نے دروازہ کھولنا ہے، میں سارا دن انتظار کرتی رہی مگر آپ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور مجھے تنہا چھوڑ کر آپ دنیا سے چلے گئے۔ اور عبداللہ اگر کبھی آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، یہ بیٹا کتنا خوبصورت ہے، جو اس کو دیکھتا ہے تو اس کا محب بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ وہ ایام تھے کہ مدینہ طیبہ میں ایک کنواں تھا، نبی علیہ السلام نے اس کنویں کے تالاب میں تیرنا بھی سیکھا۔ جو تیرنے کی حدیث ہے نا وہ اس عمر کی ہے۔ نبی علیہ السلام دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کنویں کے تالاب میں نہاتے تھے اور نبی علیہ السلام نے تیرنا بھی سیکھا تھا۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد اب آمنہ نے واپس مکہ مکرمہ آنے کی تیاری کی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ بی بی آمنہ، ان کی باندی ام ایمن اور یہ بچہ تینوں سفر پہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام تھا جس کا نام تھا ابوا۔ جب وہاں پہنچے تو بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے اس بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جس بچے کی عمر 6 سال ہے اور اس کی والدہ اس سے جدا ہو گئی۔ باپ تو پہلے ہی جدا تھا، اب ماں ہی باقی تھی، ماں کا سہارا بھی چھن گیا۔ چنانچہ بی بی آمنہ کو وہیں دفن کر دیا گیا اور اس سے اگلے دن ام ایمن نے سفر کا پھر ارادہ کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ام ایمن نے اپنا سامان سواری پر رکھ لیا تو وہ کہنے لگی محمد کا ہے، اور وہ بچہ پاس ہی کھڑا تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ جب ادھر ادھر ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ اپنی ماں کی قبر کے پاس جا کر کھڑا تھا اور کہہ رہا ہے محمد تم چلی جاؤ، میں اپنی والدہ کی بات بھول رہوں گا۔ محمد نے بڑا سمجھایا مگر بچہ جانے تک رضامند ہی نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر محمد نے کہا کہ تمہارے دادا ابو تمہارے انتظار میں ہیں، چلو ہم مکہ مکرمہ چلتے ہیں۔ تو بچہ پھر تیار ہو گیا اور محمد اس بچے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر مکہ مکرمہ کے حالات سنیے
کہ چونکہ جتنا وقت کا وعدہ کر کے گئی تھی بی بی آمنہ اس سے زیادہ ہو گیا تھا، تو عبد المطلب اپنے پوتے کے لیے بہت اداس تھے۔ وہ روزانہ صبح کا ناشتہ کرتے اور مدینہ سے آنے والے راستے پر چٹان کے اوپر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے سے پوچھا کرتے، کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی اپنے ساتھ بچے کو لے کے آ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک دن عبد المطلب بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت بچے کو لے کے سواری پہ سوار آ رہی ہے، تو عبد المطلب خوش ہو گئے کہ میری بہو اپنے بیٹے کو لے کے آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ تو باندھی تھی۔ باندھی نے بتایا اس بچے کا باپ تو پہلے جگہ ہو چکا تھا، اس کی والدہ بھی راستے میں وفات پا گئی اور اب اس بچے کو میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور نبی علیہ السلام نے اپنے دادا کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ بچے کی عمر 8 سال کی تھی کہ دادا کو بھی فوت ہو گئے۔ اللہ نے سہارے چھینے، باپ کا سہارا بھی چھین لیا، ماں کا سہارا بھی چھین لیا، دادا کا سہارا بھی چھین لیا۔ اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ لوگوں جو دنیا میں سہاروں کے ساتھ پرورش پاتے ہیں وہ توحید کا سبق نہیں لے سکتے۔ دیکھو میں نے سب سہارے توڑ دیے اور اپنے معبود کی پرورش کر کے دکھا دیا کہ جو اللہ کو اپنا سہارا بناتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے دل کے اوپر صدمے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گزرتا رہا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو یتیموں کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے مسکنت کی زندگی عطا فرما، مسکنت کی زندگی پر موت عطا فرما، اور قیامت کے دن مجھے مسکنت کے اوپر کھڑا فرمانا مسکینوں کی جماعت میں۔ نبی علیہ السلام کو یتیموں مسکینوں سے ایسی محبت تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ غزوہ حنین ہوئی، تو غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کو 6000 قیدی ملے اور 12000 بکریاں مال غنیمت میں ملی۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کے اندر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ جی گرفتار قیدیوں میں ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں۔ تو نبی صاحب نے فرمایا نہیں، میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں، کوئی ان کی اور اولاد نہیں تھی۔ وہ کیسے کہتی ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں؟ چلو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ایک بڑی عمر کی عورت آئی تو نبی صاحب نے پوچھا کون ہے آپ اور کیسے کہتی ہیں کہ میں تمہاری بہن ہوں؟ اس نے یاد دلایا کہ جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا تھا حلیمہ، میں اسی کی بیٹی ہوں، آپ کی بڑی بہن ہوں، اور میں نے آپ کو کھلایا ہوا ہے اپنی گود میں، اور ایک مرتبہ آپ نے میرے جسم پر کاٹی کی تھی اور اس کے نشان ابھی تک موجود ہیں۔ بچے کے جب دانت آنے والے ہوتے ہیں نا تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دانتوں میں کسی چیز کو چباؤں، تو چھوٹے بچے پھر کاٹتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا ہے اور واقعی تم میری بہن ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بچھا دی اور حلیمہ کو کہا کہ حلیمہ اس کے اوپر بیٹھو، اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو تمہاری ساری زندگی خرچہ میں اٹھاؤں گا اور تمہیں محبت پیار سے میں رکھوں گا، اور اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں کہ تم واپس چلی جاؤ۔ شیمہ نے کہا مجھے آپ آزاد کر دیں گے تو قبیلے والے مجھے تانا دیں گے کہ خود تو آزاد ہو کے آ گئی اور باقی قبیلے والے وہی قیدی رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بہن کے کہنے پہ قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی آزاد کر دیا۔
پھر نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کو ذمہ لگایا کہ آپ جاؤ اور میری بہن کو اس کے گھر پہنچا کے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے انسانیت کو تعلیم دی کہ بھائی اپنی بہن کی کیسی عزت کیا کرتے ہیں، کیسے اس کو محبت و پیار سے رکھا کرتے ہیں۔ حلیمہ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے آپ کے لیے لوری بنائی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، اور میں دعائیں مانگتی تھی اللہ آپ کو بڑا بنائیں، اور میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ اتنے بڑے بن جائیں گے کہ ایک دن میں قیدی بنا کر آپ کے سامنے پیش کی جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت سید نفیس شاہ صاحب فرماتے ہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، کس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ہم آج کے دن بہت خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا، اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔